حکیم ثنائی غزنوی فارسی کی شعری روایت کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہیں اور خصوصاً متصوفانہ شاعری کے اماموں میں سے ایک ہیں، اور جیسا ایک نام سے ظاہر ہے کہ افغانستان کے تھے، غزنی کے، اچھی خاصی عمر تک حکمرانوں اور صاحب اقتدار کے قصائد کہتے رہے۔ پھر کوئی ایسا تجربہ ہوا، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا یا اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی، دل بدلا، اور اس کے بعد پھر حقائق کی شاعری شروع کی، معارف کی شاعری شروع کی، اور اگر تعریفی کرنی تھی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا بڑے لوگوں کی، بڑی روحانی شخصیتوں کی منقبتیں لکھنے تک محدود رہے۔ اور ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے، جو صوفیانہ شاعری کا سمجھیں کہ نقطۂ کمال ہے، وہ حدیقۃ الحقیقہ ہے، یعنی حقیقت کا باغ۔ تو مثنوی ہے، وہ لمبی مثنوی ہے، تو انشاءاللہ حدیقۃ الحقیقہ پہ کسی وقت الگ سے ایک نشست کریں گے تاکہ اس کا تعارف پورا ہو جائے۔ تو یہ جو نعت ہے اسی حدیقۃ الحقیقہ میں ہے، یعنی پہلے کے رواج کے مطابق مثنوی کو یا دیوان کو شروع کیا جاتا تھا حمد، نعت اور خلفائے راشدین کی منقبت سے، تو اسی رواج کے مطابق حدیقۃ الحقیقہ میں حمد کے بعد جو نعت ہے، آج ہم وہ یا اس کا بڑا حصہ پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ تو حدیقۃ الحقیقہ کا پورا نام ہے حدیقۃ الحقیقہ و شریعۃ الطریقہ۔ تو اس کا جو تیسرا باب ہے وہ ہے نعت پیامبر ما محمد مصطفیٰ علیہ السلام و فضیلت وے بر جمیع پیغمبراں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ احمد مرسلاں چراغ جہاں، احمد مرسلاں چراغ جہاں، رحمت عالم آشکار و نہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ احمد مرسل علیہ السلام وہ تو دنیا کا چراغ ہیں، کائنات کا چراغ ہیں، موجودات کا چراغ ہیں۔ تو یہاں جہاں کے معنی دنیا ہے، جہاں کا مطلب کائنات ہے، اور جہاں کا مطلب تمام ما سوی اللہ، یعنی تمام عالم وجود۔ تو تینوں معنی یہاں عالم وجود کہہ دیا تو اس میں باقی عوالم خود بخود آ گئے۔ تو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل، جنہیں بھیجا گیا تعریف کرنے والا بنا کر، تو جنہیں اللہ نے بھیجا اپنی تعریف، اپنی حمد کرنے والا، سب سے زیادہ حمد کرنے والا بنا کر۔ تو جو اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کرنے کی توفیق رکھتا ہو، وہ اللہ کی معرفت بھی سب سے زیادہ رکھتا ہوگا، اور اس کے وجود کو، اس کے نفس مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق اور صفات کے ساتھ مناسبت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ حالت حمد میں رہنے والا، سب سے زیادہ معرفت حمد رکھنے والا بنا کر کائنات کی طرف بھیجا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مادہ حمد سے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا کی طرف بھیجا تاکہ وہ دنیا میں بھی دنیا والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شکر گزاری اور تابع داری کے ساتھ متعلق ہونے کے آداب سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ ہر ایک کو اللہ کا دوست بنا دے، ہر ایک کے احوال میں اللہ کے شکر کی رہنمائی میں چلنے والا ایک نظام چلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے اللہ نے کائنات میں بھیجا، اور جو اس شان ہستی کے ساتھ اور ایسی خدائی ضمانت کے ساتھ دنیا کی طرف بھیجا جائے تو وہ کوئی عام ہستی نہیں ہوگا، وہ خود ایک ایسی ہستی ہوگا کہ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو پوری طرح پہچانے بغیر، اسی طرح لوگ اس ذات اقدس علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے تمام مراتب کو سمجھے بغیر، اس کے مراتب کو ٹھیک سے جانے بغیر۔ تو دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہمارے تعلق میں ان ہستیوں کے ساتھ کامل معرفت کی شرط نہیں ہے۔ وہ ایک ہستی ہیں اللہ تبارک و تعالی، دوسری ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سے یہ تقاضا ہی نہیں کیا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اور ظاہری شانوں کو سمجھنے میں کمال حاصل کرو۔ ہم سے مطالبہ تعلق ہے، ہم سے مطالبہ کوئی ذہنی مطالبہ نہیں ہے۔ ذہن ہمیشہ عاجز اور ناقص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کو سمجھنے میں، اور وجود ہمیشہ حاضر ہے، ہمیشہ آمادگی اور جانثاری اور فنائیت کے ساتھ حاضر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں خود کو پورا کھپا دینے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، ہم اپنے تمام شعور بندگی کے ساتھ، ہم اپنے تمام مزاج عبودیت کے ساتھ، ہم اپنے تمام احوال بشریت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو فنا کر کے دکھائیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں اپنے کل کو کھپا کر دکھائیں۔ تو ایسی ہستی جب کائنات کی طرف مبعوث فرمائی گئی تو اس کا ظاہر ہے کہ اسے کوئی ایسا درجہ اور مرتبہ دیا گیا ہوگا کہ تمام کائنات اس کی طفیلی بن کے رہے، حتیٰ کہ پورا عالم وجود جو ہے وہ اسی کی چمک سے روشن، اسی کی رمق سے زندہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا دنیا کا چراغ بنا کر، یعنی اس دنیا میں حق کے ساتھ تعلق کی جتنی روشنی بھی ممکن ہے، اس دنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق کی جتنی زندگی اور حرارت بھی مقدور کی گئی ہے، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب میں اکٹھا ہے۔ تو اب دنیا عدم کے اندھیرے سے نہ نکل سکتی، دنیا جہل اور کفر اور انکار کی تاریکی سے نہ نکل سکتی، دنیا موجود ہونا کوالیفائی نہ کر سکتی، دنیا میں اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ کسی کو نہ ملتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا روشن کیا ہوا چراغ بن کے اس دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ وہ چراغ جس پر ہدایت موقوف ہے، وہ چراغ جس پر ایمان موقوف ہے،
وہ چراغ جس پر اللہ تک پہنچانے کا راستہ موقوف ہے۔ غرض یہ کہ وہ چراغ جو سامان وجود ہے، وہ چراغ جو اسباب ہدایت ہے، وہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا کو حقیقی معنی میں موجود ہونے کے لائق بنایا۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق کی راہ دکھانے والی ہدایت سے محروم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں موجود ہی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لائے ہیں جو آدمی کو تعلق باللہ کے لیے لازماً درکار ہے، جس کی روشنی میں اللہ کو جتنا دیکھنا ہے دیکھا جائے گا، اور جتنا نہیں دیکھنا اتنا بھی اسی کی روشنی میں نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اس بات کو سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چراغ بن کے آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے محجوب ہونا، اللہ سے دور ہونا، اللہ سے بے خبر رکھنا ناممکن بنا دیا ہے۔ بے خبر رہنا ناممکن بنا دیا ہے۔ تو اور چراغ کی دو صفتیں ہوتی ہیں، روشنی کی جہت سے پورا عالم شعور اس کا محتاج ہے، شعور کو روشنی درکار ہے، اور چراغ کا دوسرا پہلو حرارت ہے، گرمی ہے، خود کو وہ حرارت درکار ہے۔ تو عالم شعور کو جو روشنی درکار ہے وہ بھی آپ لے کر آئے بلکہ بن کر آئے، اور کائنات وجود کو جو زندگی درکار ہے وہ بھی آپ لے کر آئے بلکہ بن کر آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بات ہوئی۔ رحمت عالم آشکار و نہاں، پہلا وصف بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کائنات ہیں، چراغ موجودات ہیں، اور دوسرا وصف یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پوشیدہ طور سے بھی اور آشکارا انداز سے بھی، یعنی اس کائنات میں رحمت کے جتنے بھی عناصر کار فرما ہیں، وہ چاہے ہمیں دکھائی دے رہے ہوں، سجھائی دے رہے ہوں، یا ہمیں نہ دکھائی دے رہے ہوں، ہماری سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، ہمارے تجربے میں نہ آئے ہوئے ہوں، وہ تمام معلوم و نامعلوم، وہ تمام ظاہر و غیبی عناصر رحمت، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیغام میں یکجا ہیں۔ تو ایک یہ اس کا سادہ سا مطلب ہوا کہ چراغ ہونا رحمت ہے نا۔ اب چراغ ہی سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، اور چراغ ہی سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا نہیں دیکھا۔ تو اسی انداز سے کیونکہ چراغ کی روشنی اور حرارت اصل رحمت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کی حیثیت سے ایک ایسی رحمت ہیں جس کا کچھ حصہ ظاہر ہے، بڑا حصہ ہم لوگوں کا اس رحمت کے چشمے سے سیراب ہونے کے باوجود مخفی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنا بھی نظام رحمت ظاہری اور باطنی ہے، وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور پیغام مبارک سے کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ دنیا کی طرف اشارہ ہے، تمام عالم کا مطلب ہے کل عالم وجود، جس جہان پہ ہے کا اطلاق ہو سکے، ہے صادق ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اس کا وہ، اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ مطلب اس میں عالم واضح ہے، آشکار واضح ہے، نہا واضح ہے۔ یہ
رحمت خود کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں اللہ کے قرب کا حال اور اس حال کا احساس۔ رحمت کا مطلب ہے کہ آدمی خدا کے قرب کے انکیوبیٹر میں پروان چڑھ رہا ہے۔ رحمت کہتے ہیں اللہ نے اپنے قرب کو جیسے کہ ہماری ناقص تشبیہ کے مطابق انکیوبیٹر کی طرح بنایا ہے۔ کل عالم وجود رحمت کے انکیوبیٹر میں ہے، یہ رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب ہے کہ اس کے وجود کی حقانیت کو، للہیت کو، خوبصورتی کو، حق کو، خیر کو پروان چڑھنے کے تمام ظاہری و باطنی اسباب کو ایک نظام وجود کی صورت میں کل کائنات پہ جاری رکھنا، یہ رحمت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انکیوبیٹر جو عالم وجود کی تکمیل کر رہا ہے، اس کی نمو کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے جس رحمت میں حق اور خلق کے قرب کے تمام احوال و معارف فراہم ہوتے ہیں، اپنی اپنی بذات کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور رحمت کا ایک سادہ سا مطلب بھی ہے، بلا استحقاق مہربانی، کہ ایسی مہربانی جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، اللہ کی ایسی مہربانی جس کے ایک تو ہم مستحق نہیں تھے وہ ہم پر ہوئی، اور دوسرے یہ کہ جس کا حق کوئی مرحوم ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی رحمت اس بلا استحقاق مہربانی کو کہتے ہیں کہ جس پر بھی ہو وہ اس پہ شکر تو کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ واضح ہے نا؟ تو یہ ان معنوں میں بھی ہے۔ آمد اندر جہان جاں ہر کس، آمد اندر جہان جاں ہر کس، جان جاں ہا محمد آمد و بس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر مخلوق، ہر ما سوی اللہ موجود، وہ عالم ارواح میں ہے، وہ جان کی، روح کی دنیا میں ہے۔ آمد اندر وہ زندگی کے جہان میں ہے، ہر موجود زندگی کے جہان میں اتارا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، رکھا گیا ہے، یعنی ہر موجود جہان جاں میں ہے، ہر موجود، ہر ما سوی اللہ موجود، تمام کائنات، اور ان میں آمد جان جاں ہا محمد آمد و بس۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ سب لوگ جان کے جہان میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جان کے لیے جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا وجود کا مرکز ہیں، ہم لوگ یا ساری کائنات جو ہے وہ زندگی کے دائرے میں سموئی ہوئی ہے، ایک جان کے دائرے اور کائنات میں مقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کئی جانوں کی جان ہے۔ اب اس میں خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات ایک روحانی دائرہ ہے، ساری کائنات، یعنی جو تخیل سے ماورا بھی ہو تو بھی ساری کائنات ایک روح کے دائرے میں رہتے ہوئے موجود ہے، اس میں سموئی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اس ایک جان جیسی کئی بے شمار جانوں کے لیے جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ سمجھے نا کہ ایسی جانوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ وجود ہیں
جو ابھی عالم وجود سے جن کا تعلق نہیں پیدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارواح وجود کی بھی روح ہیں، ان جاں ہستی کی بھی جان ہیں جنہوں نے ابھی ظہور کونی اور اظہار وجودی نہیں کیا. آپ سمجھیں، یہ کمال کی منقبت ہے، کمال کی مدح ہے. واضح ہے یہ بات؟ ہم جانے جہاں محمد آمد و بس وسلم. تو اب آپ سمجھیں نا کہ ایک جان سے ساری کائنات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک جان ہی نہیں بلکہ اس جیسی بہت سی جانیں موجود ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جان ساری کائنات کا مایہ ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا مایہ ہستی بننے والی ایک جان کی طرح بے شمار جانوں کے لیے سرچشمہ وجود ہیں. واضح ہے نہیں بات؟ تو یہاں جان کو آپ اس معنوں میں لیں کہ وہ امر، وہ جوہر جس کی وجہ سے چیزیں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح لیں تو یہ شعر بالکل صاف ہو جائے گا کہ ابھی اللہ کے منصوبہ وجود میں ایسی کئی جانیں ہیں جن میں سے ہر ایک غیر محدود کائنات کا سینٹر اور سبب بن سکتی ہیں، سبسٹنس بن سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے بھی ایسنس آف بینگ ہیں. ٹھیک ہے؟ تا بخندید بر سپہر جلی. اتنے پرانے شاعر ہیں لیکن دیکھیں کہ زبان میں بالکل پرانا پن نہیں ہے، مطلب بہت رواں مصرے ہیں. تا بخندید بر سپہر جلی، آفتاب سعادت ازلی. کسی کو آپ میں سے فارسی کس کی اچھی ہے؟ نہیں، وہ ایک خاص وجہ سے پوچھا جس کی فارسی اچھی وہ بتائے یہاں تا کس معنی میں آیا ہے. تا کہ فارسی میں کئی مفاہیم اور استعمالات ہیں نا. تا کے معنی میں بھی ہے، تک کے معنی میں بھی ہے، حتیٰ کہ سے کے معنی میں بھی ہے، اور وجہ کے معنی میں بھی ہے، سبب کے معنی میں بھی ہے، نتیجے کے معنی میں بھی. مطلب یہ ایک ایسا حرف ہے جس کے کئی استعمالات ہیں. اور تا کا ایک مروج استعمال ہے، مشہور استعمال ہے، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، بالآخر. اور تا کا ایک اور مطلب ہے جب. یہ سب چیزیں ذہن میں رہیں. یہاں انہوں نے تا کے اکثر شیڈز دے دی ہیں. تا بخندید بر سپہر جلی، آفتاب سعادت ازلی. یہ مطلب بعض چیزیں جو ہیں نا صورت کو روح جیسی لطافت کے ساتھ بیان کرنا، یہ مطلب یہ اظہار کا بھی کمال ہے، ادراک کی بھی انتہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسی امیج بنانا کہ جس میں اندیکھا پن دیکھے پن پر غالب ہو، اور وہ اندیکھا پن کنوے ہو جائے، اور مطلب یہ کہ وہ گویا خواہش دید کی تربیت بھی کرے، کفالت بھی کرے. یعنی اندھے پن کو ایسا اندیکھے پن کو اس طرح پورٹرے کر دینا کہ اس منظر کی انڈیکیشنز کا پیچھا کرنا دل اور چشم کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن اس دیکھنا محال ہونے کی حالت میں بھی کیفیت گویا دیکھ لینے والی ہو. یہ ہوتی ہے بڑی امیجری. تو یہ اس طرح کی امیج ہے کہ تا بخندید صورت، تا بخندید بر سپہر جلی. اب یہاں حتیٰ کہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اور اب
حتیٰ کہ وہ نظام چل پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، تو صاف آسمان پر، سپہر جلی کہتے ہیں صاف آسمان، روشن آسمان، صاف آسمان پر کھلکھلا اٹھا، چمک اٹھا، تاب خندید یہاں تک کہ چمک اٹھا، کھلکھلا اٹھا، آشکار ہو گیا، برسپہر جلی روشن آسمان پر آفتاب سعادت ازلی، سعادت ازلی کا سورج۔ اب آپ دیکھیے کہ چراغ کہا، رحمت کہا، اب یہاں آفتاب سعادت ازلی کا، چراغ سے سورج تک کی منزلیں طے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ایسا ہی واقعہ تھا کہ اگر اسے دیکھنے کی ناکام لیکن تسکین بخش کوشش کرنا چاہو تو اس منظر پر دل کو مرتکز کر دو کہ صاف آسمان اور اس پر سعادت ازلی کا سورج دمک رہا ہے، یعنی اس نے اپنا، اس کے افق سے، صاف آسمان کے افق سے سعادت ازلی کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، بعثت اور دنیا میں بھیجے جانے کی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آفتاب سعادت ازلی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ سورج کا طلوع ہوتا 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 اس میں کچھ مراحل ہیں، وہ تمام مراحل مراحل بعثت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کا پہلا کنارہ چمکا غار حرا سے، پھر مکی زندگی، پھر مطلب سورج نصف النہار پہ آیا، اور آسمان صاف ہے، یعنی یہ کہ اللہ نے اپنے پورے نظام ہدایت میں غلط فہمی پیدا کرنے والی کسی بدلی کی ٹکڑی کو بھی الاؤ نہیں کیا اس صاف آسمان کو دھندلا دے۔ یعنی آسمان بالکل صاف ہے، یعنی عالم ہدایت پوری موافقت کے ساتھ اس سورج سے، پوری موافقت کے ساتھ اس سورج کی کمک پر ہے۔ یعنی اب آسمان ہدایت پر کچھ نہیں ہے سوائے اس سورج کے۔ اب اسی سورج سے آسمان کو بھی دیکھا جائے گا، اسی سورج سے زمین پر بھی نظر ڈالی جائے گی۔ واضح ہو گیا نا؟ تو اب اس میں کھولنے کی بات یہ ہے کہ سپہر جلی بہت خوبصورت فریز ہے، کمال ہے، میں نے نہیں پڑھا کبھی آسمان کی صفت جلی کے لفظ سے کی جائے، تو کمال کی فریزنگ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر کتنے بڑے ہیں۔ سپہر جلی صرف آدمی صوفی ہونے کی وجہ سے نہیں باندھ سکتا، اس کے لیے بڑا کرافٹس مین ہونا چاہیے، بڑا شاعر ہونا چاہیے۔ تو جلی کا، سپہر کہتے ہیں آسمان کو، اور جلی کے کچھ پہلو ہیں۔ جلی کا مطلب ہے پورا ظاہر، اعلانیہ، پورا ظاہر۔ جلی کا مطلب ہے پورا روشن، اور جلی کا مطلب ہے پورا صاف، ہر ملاوٹ سے پاک، ہر آلودگی سے ماورا، یہ جلی ہے۔ اور جلی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ جلی کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ اس سچویشن میں ہے، اس سچویشن کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں نا، جلی اس کو کہتے ہیں۔ جلی خفی کا اپوزٹ ہے نا، تو ان معنوں میں جلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب خفی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظاہر ہو گیا۔ تعلق مع اللہ کی کائنات میں جو کچھ ہے، وہ سارے خزینے، وہ ساری بلندیاں، وہ سارے وسعتیں، سب کی سب ظاہر اپنے آپ کو کر رہی ہیں
اس سپہر جلی پر جو ختم نبوت کا بھی استعارہ ہے، اور اس آفتاب ازلی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا جلی کے ان پہلوؤں سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سلسلہ نبوت جاری تھا اس وقت تک آسمان میں مختلف نظام چل رہے تھے ہدایت کے منصوبے کو آگے بڑھانے والے، لیکن جب اس نظام کو ختم کر دیا گیا تو اب آسمان میں بس حال ہی کو ہدایت کی کائنات میں حال ہی کو مستقبل بنایا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اب کوئی نبی نہیں آنا، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقویم ہدایت کے جس حال کو لے کر آئے ہیں یہی حال ابدی مستقبل ہے۔ اب کوئی مستقبل اس حال سے مناسبت نہ رکھنے والا نہیں آنا۔ آپ سمجھ یہ اور سپہر کی کیونکہ دلالتیں شاعرانہ بہت، سپہر کا مطلب ہے کہ جہاں تقدیرات کا فیصلہ ہو۔ سپہر کا مطلب ہے کہ جہاں جیسے دنیا کو کیسا بننا ہے، کیا بننا ہے، اس کا فیصلہ ہو اور اس فیصلے کی تاثیر کے نتیجے میں دنیا اپنے اندر باہر سے ویسی بن جائے۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لوح ہدایت سمجھ لو کہ آسمان ہے، اللہ کی لوح تقدیر روحانی سمجھ لو کہ آسمان ہے، اللہ کا عالم ظہور سمجھ لو کہ آسمان ہے۔ یہ آسمان اب اس آخری سورج کو جو دراصل پہلا خورشید ہے، اس کو اب پہلی بار طلوع کر کے سارے کاموں سے، سارے ذموں سے فارغ ہو گیا۔ یہ آفتاب مطلب جلی کے مختلف پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر یہ ہے کہ اب کوئی تقدیر مخفی نہیں رہی، نہ ہدایت میں، نہ کمالات وجود میں، نہ حق تک پہنچانے والے کسی علم میں۔ جتنا علم حق ہے وہ مکمل ہو گیا، جتنا ظہور حق ہے وہ بس مکمل ہو گیا۔ اب اس سے اگلا بھی مرحلہ ظہور نہیں آنا، یعنی اللہ کا ظہور کائناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کے تعارف کا ایک ذرہ بھی کسی اور ڈسکورس میں نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اور سعادت اور سعادت ازلی، اس پہ تھوڑا سا خود بھی غور کریں نا۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا لفظ تھا جلی، اس سے اتنے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو سعادت اور ازلی تو یہ بڑے بڑے لفظ ہیں۔ سعادت کسے کہتے ہیں اور اسے ازلی کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس پہ غور کیجیے۔ ایک قاعدہ ہے نا کہ چیزیں اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے اپوزٹ سے۔ تو سعادت کا اپوزٹ کیا ہوا؟ جیسے نا رات ہے، اس کو دن، اس کا اپوزٹ ہو گیا، تو سعادت کا اپوزٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ اپنے ہاتھ سے ڈول نکالنے والے کا پانی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تھوڑی محنت کرنی چاہیے۔ شقاوت بہت اچھا۔ ایک اور بتا دیں، شقاوت کے معنی بھی بتا دیں۔ ہاں، بدبختی۔ تو اب شقاوت کے اپوزٹ سے یہ سمجھ میں آیا کہ سعادت خوش بختی کو کہتے ہیں۔ اب سعادت کے کچھ اپوزٹس اور ہیں، ان سے بھی اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک اپوزٹ ہے نحوست۔ نحوست کا اصطلاحی مطلب ہے حق سے خالی ہونا۔ تو اب اس پہلو سے دیکھیں تو سعادت کا مطلب ہے حق کا حامل ہونا، ٹھیک ہے نا؟
تو سعادت خوش بختی ہے، اور خوش بختی کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق کا راستہ کھولتی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ میں اپنی حقیقت یعنی بندگی کو ریئلائز کر کے اسے عمل میں لا کر اپنی منزل یعنی اپنے معبود تک اس کی خوشنودی، اس کی اجازت اور اس کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق چلنے کا راستہ حاصل کر لوں، یہ سعادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سعادت خوش بختی یعنی اہل اللہ ہونا، اللہ والا ہونا، اللہ سے، اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہونا، اپنی حقیقت کا عارف ہونا اور اپنے معبود کی طرف یکسو رہنا، اپنی حقیقت بندگی کو عمل میں لا کر اپنے معبود حقیقی کی طرف از روئے حال، از روئے فعل، از روئے خیال یکسو رہنا، ایسا یکسو رہنا کہ جس میں کوئی خلل نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں سعادت۔ تو اب سعادت کا سادہ سا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے ساتھ اللہ کے قرب میں، اللہ کے حضور میں رہنا، اللہ کی خوشنودی کے سائے میں، اللہ کے حضور میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں رہنا، یہ سعادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو سعادت کا مختصر ترین مطلب ہے اللہ والا ہونا۔ تو اب ازلی کا کیا ہوا؟ اس کے ساتھ اگر ازلی کا وہ ملا لیں وصف کہ یہ سعادت ان معنوں میں ہے، اور اس میں مزید تاکید یہ پیدا ہو گئی کہ اس کو ازلی بھی کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرب کا وہ منتہا جو اللہ ہی نے بنایا اور اس منتہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھا، اللہ کے حضور کی فراہمی کا وہ اعلیٰ ترین درجہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فائز فرمایا، یہ دنیا تخلیق کرنے سے پہلے، تو خلق عالم سے پہلے اللہ نے ایک مرتبہ تخلیق فرمایا اپنے قرب کا اور اپنی مکمل ترجمانی کا، یعنی اللہ نے اپنا مقرب تخلیق عالم سے پہلے بنایا اور اپنی ترجمانی کا نظام کائنات کو بنانے سے پہلے استوار کر دیا۔ تو اس کو ازلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نظام چل پڑا ہے لیکن ابھی تخلیق کائنات نہیں ہوئی، تو اللہ نے جو سب سے پہلی چیزیں بنائی ہیں انہیں ازلی کہتے ہیں، اور وہ چیزیں گویا مادی نہیں ہوں گی، ٹیمپورل نہیں ہوں گی، اسپیشیل نہیں ہوں گی۔ چیزوں کے دو لوکیل آف بینگ ہیں، ایک ان کی ٹیمپوریلٹی اور اسپیشیلٹی یعنی زمان و مکان میں ہونا، یہ چیزوں کی ایک حالت وجود ہے، لیکن چیزیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے ٹیمپورل نہیں ہیں، اسپیشیل نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی حقائق کی ترتیب اور تنظیم کر رہا تھا، جب اللہ تبارک و تعالی حقائق میں نظام مراتب بنا رہا تھا، یعنی بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس، اس وقت جو مرتبہ عظمیٰ، مرتبہ اعظم، سب سے برتر مرتبہ جو بنایا تھا وہ مرتبہ سعادت ہے، اور اس مرتبہ سعادت پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے پہلے فائز کر دیا تھا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرا مطلب سعادت ازلی کا ذرا عملی مطلب ہے، حق کے بلا واسطہ اور بلا آمیزش حضور میں رہنا، یہ سعادت ازلی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بلا واسطہ اور بلا آمیزش حضور میں رکھ لیا تھا ازل سے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ اب واضح ہو گیا نا. تو اب تاب خندید پھر تخلیق کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سعادت ازلی کے سورج کو خلق کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس کی روشنی سے اس دنیا کی سطح وجود اور حالت وجود بدل دی، بلند کر دی. آپ سمجھیں، معمولی سورج سے چیزوں کی سطح ہستی معمولی رہتی ہے، لیکن یہ سعادت ازلی کا سورج ہے، یہ چیزوں کے باطن کو بھی چمکاتا ہے. تو اس کی روشنی سے، اس کی روشنی میں آنے والوں کے شعور اور وجود میں بلندی پیدا ہو گئی. واضح ہے نہیں بات؟ اور سعادت ازلی مطلب اللہ نصیب فرمائے اس کو، مطلب قابل حصول حالت میں، یعنی حاصل کرنے کے لیے سمجھنا ہو تو اللہ سے کا ایسا تعلق جس میں زوال نہ ہو، جس میں کسی مرحلے پر قرار نہ ہو، یہ سعادت ازلی ہے. اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی ایسی حضوری پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا وفاداری کا تعلق پیدا کرے جس کو نہ صرف یہ کہ کوئی چیز متاثر نہ کر سکے، مجروح نہ کر سکے، اس میں سکتہ نہ ڈال سکے، اس میں تعطل نہ پیدا کر سکے، بلکہ یہ کہ ہر سانس اس میں مزید اضافے کا سبب بنے. تو اس حالت کو حاصل کرنا یہ کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے، یہ میری بندگی میں سچائی کا تقاضا ہے کہ میں جب دنیا میں کہیں رکنا طبعاً پسند نہیں کرتا، دنیا کی سے میرا ضرورت کا تعلق ہے، وہ تعلق 2 قدم چل کے پورا ہو جاتا ہے. تو میں دنیا سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے باوجود اس میں اپنا حصہ لینے کا عمل بلا ضرورت بھی جاری رکھتا ہوں، کیونکہ میں دنیا کے ساتھ سچا ہوں، میں اپنے نفس کے ساتھ صادق ہوں. تو یہی آدمی کہے کہ بھئی اللہ کے 5 نمازیں پڑھنی بہت ہو گیا، سود سے پاک اکاؤنٹ کھلوا لیا بس بہت ہو گیا، اور کیا کروں، داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی رکھ لی، کافی ہو گیا، ختم سب. تو یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی گویا فطرت تعلق کا انکار کر رہا ہے، یہ آدمی اس فطرت تعلق کا انکار کر رہا ہے جس پر دنیا کے حوالے سے یہ چلتا ہے. یہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میری ضرورت تو 20,000 میں پوری ہو جاتی ہے، میں 20 لاکھ کیوں کما رہا ہوں، یہ کبھی نہیں دیکھے گا. تو اس میں کہے گا کہ سنت مؤکدہ تم نے ہمیں غلط بتایا ہے، یہ تو نفلیں تھیں، انہیں تو چھوڑا جا سکتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو نفل کا ہی آدمی جان چھوڑا لیتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں نفسیاتی اور فطری سچائی بھی نہیں رکھتا اگر اس تعلق میں ترقی کی ہر آن کوشش اور فکر نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب پہ فرض ہے. فرض کیا ہے؟ فرض ہے اللہ سے تعلق میں سچا ہونا. تعلق میں سچا ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ اس تعلق کو مضبوط کرنے والے راستے پر کہیں بھی خود کو تھکنے نہ دینا، رکنے نہ دینا. تو آفتاب سعادت ازلی کا مطلب ہوا کہ وہ سعادت ازلی کا وہ سورج جو بس طلوع ہوتا ہے، مطلب غروب نہیں ہوتا. یعنی ازل جب آ جائے نا، تو ازل کہتے ہیں، ازل صرف ما قبل ماضی نہیں ہے، ازل ما بعد مستقبل بھی ہے. ازل اور ابد یہ ایک آن کے 2 پرسپیکٹیو ہیں، یہ ایک وجود ہے نا ازل اور ابد.
تو جو چیز ازلی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گم ہونے کے لیے نہیں ہے، غائب ہونے کے لیے نہیں ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا سورج اللہ نے آفاق ہدایت اور آفاق وجود سے نکالا جو صرف طلوع ہوتا ہے، اس کا کوئی مغرب نہیں۔ نامد اندر سراسر آفاق، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مرتبہ بتایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شخصی بتا رہے ہیں، شخصیت کی حیثیت سے، کہ نامد اندر سراسر آفاق، پائے مردے چنو بر میثاق۔ نامد اندر سراسر آفاق، کوئی نہیں آیا تمام آفاق میں کبھی بھی۔ اس مصرعے کا مطلب یہ کہ تمام کائنات میں کوئی نہیں آیا کبھی بھی، پائے مردے چنو بر میثاق، ایسا استقامت رکھنے والا جواں مرد، اللہ سے جو عالم ارواح میں وعدہ و پیمان ہوا تھا اس کی پابندی کرنے والا ایسا بندے عظیم تاریخ کائنات میں کبھی نہیں آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ کو بتا رہے ہیں۔ میثاق سے آپ سمجھ گئے نا کہ روز الست جو ہے کہ جب اللہ نے ارواح سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ کون ہے تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو میثاق، وہی میثاق تخلیق کی بنیاد ہے، وہی میثاق دین آنے کی بنیاد ہے، وہی میثاق ہماری طرف انبیاء کے آنے کی بنیاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر میثاق میں ایک پہلو وہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی میثاق لیا گیا تھا نا انبیاء سے، کہ اگر تم پاؤ تو تصدیق کرو گے۔ لیکن خیر میثاق جو معروف میثاق ہے وہ یہ کہ ارواح سے جو وعدہ اور عہد لیا گیا تھا، کہنے اس عہد تعلق پر، اس پیمانے بندگی پر ایسی استقامت رکھنے والا، اس پیمانے بندگی کو اتنے کمال تک پہنچا کر عمل میں لانے والا کوئی شخص تاریخ کائنات میں، تاریخ موجودات میں کبھی نہیں آیا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں، تو یہ نعت ماشاءاللہ لمبی ہے، نہیں اس کے بعد تھیم الگ شروع ہو رہا ہے، اس کا شعر میں تبرکاً پڑھ دیتا ہوں، لیکن اب وہ مضمون الگ ہو جائے گا، وہ بہت اٹھ رہا ہے مضمون۔ تو اس شعر پہ، کیونکہ یہ شعر ایک واقعاتی معنویت رکھنے والا شعر ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کوئی نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، افضلیت اور مطلب اکرم ہونے کی، افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے عہد پر سب سے زیادہ ثابت قدم ہیں۔ یار اس بات کو سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فضیلتوں کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کا ایسا بندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے میثاق کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ تعلق میں کمالات کی جستجو کے ساتھ صادق رہوں گا۔ تو ایسے کمالات کسی نے حاصل نہیں کیے، ایسی جستجو کسی نے کر کے نہیں دکھائی۔ سورہ انشراح اسی جستجو کا بھی بیان ہے۔ تو مطلب مادہ فضیلت کسی میں بھی ہو وہ بندگی ہے، اور اس مادہ فضیلت کا سب سے کامل ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں اس شعر میں۔ ٹھیک، تو اب جو اگلی نشست میں ہم جس شعر سے شروع کریں گے وہ بلکہ لکھ لیجئے گا تاکہ ذہن میں سے نکلے نہ، کہ آن سپہرش چہ بارگاہ ازل، آن سپہرش
چگرچہ بارگاہ ازل، آفتابش کے احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اس کا وہ سپہر جو بارگاہ ازل ہے، وہ جو سپہر جلی کا ہے وہ بارگاہ ازل ہے، اور جو آفتاب نکلتا ہوا پچھلے شعر میں دکھایا ہے وہ احمد مرسل علیہ السلام ہے۔ یعنی بارگاہ ازل آسمان کی طرح ہے، اس آسمان کا ایک سورج ہے، وہ احمد مرسل علیہ السلام ہے۔ یہ اس میں معنی بہت ہیں، وہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ کھولیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔